عشر میں دو طرح کی زمین ہوتی ہے، ایک وہ زمین جس کو قدرتی ذرائع وسائل سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ایک وہ زمین ہے جس کو انسان کی اپنی محنت سیراب کرتی ہے، محنت سے وہ اپنی زمین کو پانی دیتا ہے اور سیراب کرتا ہے۔ تو دو قسموں کی زمین ہوئی، تو عشر بھی دو قسموں کا ہوا، ایک وہ جس میں آپ کے اپنے وسائل خرچ ہو رہے ہیں، وہ آپ پیٹر کے ذریعے، ٹیوب ویل کے، سولر کے ذریعے، آپ کسی محنت کے ذریعے آبیانہ دے کے زراعت کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو نصف عشر ہوگا، آدھا عشر یعنی 20واں ہو جائے گا۔ اور اگر آپ آسمانی پانی اور چشمے کے پانی سے زراعت کر رہے ہیں زمین کو، چشمے کا پانی بھی آسمانی پانی ہے نا، جو ابل رہا ہے اور آپ کا کوئی اس پہ وہ نہیں ہو رہا، خرچہ نہیں ہو رہا، اور وہ آپ کی زمین پہ آ رہا ہے، تو وہ چشمے کا پانی بھی، کچھ لوگوں نے نہری پانی کو بھی اسی حکم میں لکھا ہے، کیونکہ نہری پانی بھی بنیادی طور پہ بارشی پانی ہوتا ہے، دریاؤں میں آتا ہے، گلیشیئر پگھلتے ہیں، برف پگھل کے دریاؤں میں پانی آتا ہے، اور دریاؤں سے پھر نہروں میں آتا ہے، تو اس میں بھی آسمانی پانی کا عمل و دخل ہے، انسان خود اس کو زمین سے نہیں نکال رہا ہوتا۔ تو بہرحال ہمارے ہاں یہ تجویز کیا گیا ہے، آگے فقہا نے، کہ بھئی نہری پانی میں چونکہ آبیانہ دیا جاتا ہے تو محنت شامل ہوتا تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوتا ہے، اتنی محنت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اگر اتنا بھی سمجھ لیں کہ آسمانی پانی بارشی صورت میں آ جائے، چشمہ ہو یا بارش، اس سے جو آپ کو فصل نکلے گی، جو جنس آپ اٹھائیں گے، جس میں آپ نے باقاعدہ پانی نہیں لگایا اپنی محنت سے، تو وہ آپ کو 10ویں کے حساب سے اس کا حساب دینا ہوگا، اور جس میں آپ نے محنت کی ہے، خود پانی لگائے ہیں اور خود آپ نے محنت مشقت کی ہے، کشید کر کے پانی لے کے آئے ہیں، تو پھر آپ کو نصف عشر یعنی 20واں دینا ہوگا۔ پھر دینا عشر 10واں اور 20ویں کا حساب کس طریقے کرنا ہے، اس میں قلیل و کثیر کی کوئی وہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ آیت آئی نا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم تو دین کی باتیں قرآن سے نہیں لیتے، تم دین کی باتیں حدیث سے نہیں لیتے، تم تو امام ابو حنیفہ کی باتیں لیتے ہو۔ تو میں نے کہا بھائی امام ابو حنیفہ نے یہ قرآن اٹھایا سامنے، اور ان قرآن کو اٹھا کے انہوں نے کھولی جی سورۃ انعام کی آیت نمبر 141 کھولی، میں بھی آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے کھولی اور انہوں نے پڑھا جی وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب اس آیت پہ وہ پہنچے تو ان کے سامنے ساری چیزیں تھیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کا وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ جب یہاں پہ پہنچے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں کہیں پہ بھی کوئی قید نہیں ہے کہ 10 من ہوں گے تو 1 من دینا ہے، 5 من ہوں گے تو آپ نے دینا نہیں ہے، یعنی کوئی قید قرآن نے تو نہیں لگائی نا، قرآن نے کوئی قید نہیں لگائی کہ بھئی 10 من ہوں گے تو 1 من دینا ہے، 10 من سے کم ہوگی تو دینا نہیں ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ نے جب یہ قرآن پڑھا تو انہوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ پیداوار کی قلیل اور کثیر مقدار کا کوئی حکم نہیں ہے کہ 20 ہوں گی تو 1 دینی ہے، 20 سے کم ہوں گی تو دینی نہیں ہے، 10 ہوں گی تو 1 دینی ہے، 10 سے کم ہوں گی تو دینی نہیں، آپ نے حساب کرنا ہے قلیل و کثیر کے بغیر، جتنا آپ کا نکلا ہے آپ کو مقدار طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس حساب سے دینا ہے، تو 10 من ہوں گے، 10 دانے ہوں گے، 10 کلو ہوں گے، 10 بوریاں ہو جائے گی، تو اس حساب سے آپ نے پھر وہ آپ کا عشر نکلے گا زمین سے۔ باقی میں نے پہلے بتا دیا کہ زمین کی تقسیم آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے، وہ بارانی ہے یعنی آسمانی بارش اور چشموں اس کو سیراب کرتا ہے، تو آپ نے 10 من میں 1 من دینا ہے، اور اگر آپ کا ٹیوب ویل سیراب کرتا ہے، وہ چونکہ سولرائزیشن آ گئی ہے، سولر آ گئے، تو اس صورت میں بھی لوگ مسئلہ پوچھیں گے تو فری پانی لگا رہے ہیں، تو بھائی فری تو نہیں لگا رہے، اس پہ بھی آپ نے پیسے خرچ کیے، ایک دفعہ سے ہی، بعد میں آپ فری لگا رہے ہیں تو ایک دفعہ بھی خرچ تو کیے، اس لیے سولر کا پانی بھی جو لگا رہے ہیں اس میں بھی آپ کا وہاں پہ 20واں ہوگا، یعنی 20 منوں پہ 1 من آپ نے ادا کرنا ہوگا، اور اس سے کم پھر 20ویں کے حساب سے آپ نے حساب کرنا۔